رجب بھائی ادھر آ جاتے ہیں ہم ذرا ایگریکلچر کے اوپر، بیکاز ایگریکلچر از ان اے میس اور ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں۔ میں دو فگرز دیکھ رہا تھا کہ 2020 میں انڈسٹریل ٹیرف جو تھا 14 روپے تھا، فکس چارجز پہ تھے۔ ٹیوبویل کا ٹیرف 5 روپے 35 پیسے تھا، فکس چارجز کوئی نہیں تھے، جی ایس ٹی چارج نہیں ہوتا تھا۔ اب آ جاتے ہیں 2026 میں انڈسٹریل ٹیرف ہے 27.5 روپے، ٹیوبویل کا ٹیرف ہے 28 روپے 70 پیسے، فکس چارجز بھی ان کے اوپر ہیں اور جی ایس ٹی بھی چارج ہو رہی ہے 2023 سے۔ اب میری جب ایگریکلچر والوں سے بات ہوتی ہے تو انہوں نے کہا آپ پوچھیے گا آپ فائنانس منسٹر صاحب سے کہ ہم ایک زمانے میں کپاس ایکسپورٹ کرتے تھے 5 لاکھ بیلز، اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کپاس، بنولا اور کھل اس پہ آئے ٹیکسز لگائے ہیں جنہوں نے ہمیں تباہ کر دیا، ہمیں اپنی قیمت بھی نہیں ملتی۔ اور میں فگر دیکھا تھا کہ اس سال آپ تقریباً $2.65 بلین کی کاٹن امپورٹ کریں گے۔ یہ جو آپ نے کپاس، بنولا، کھل پر جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں ان کا تو بڑی نامنل، اتنی کوئی خاص انکم نہیں آتی۔ ہم اگر 2.65 بلین کی امپورٹ کرتے ہیں کاٹن، اگر وہ 1 بلین کا بینیفٹ آپ اپنے لوگوں کو دے دیں ڈالرز کا کسان کو، تو ایون دیٹ از اے وننگ فارمولا۔ تو یہ زراعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وائی ازنٹ دس اے پرائرٹی؟ آپ خود کہتے ہیں کہ زراعت ایک سال میں بڑی چیزیں چینج کر سکتی ہے، لیکن آپ کے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا۔ جی، میں بجٹ پہ تو آ جاتا ہوں کیونکہ میں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا بتا سکوں کہ بجٹ میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں۔ مالک بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ اوور آل اگر آپ دیکھیں نا ہماری جو زراعت ہے اس میں جو سیکٹرز ایسے ہیں جن میں حکومت کی کوئی عمل دخل نہیں ہے، ویدر از میز، ویدر از چاول، وہ اپنی مرضی سے اگاتے ہیں، اپنی مرضی سے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اور اینڈ ایکچولی اس سال ہمیں رائس کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ جی یہ ملک کی حکومت کی کوئی پالیسی تھی ایٹسیٹرا۔ یہ گندم اٹھا لیں اور شوگر اٹھا لیں، اور ہر قسم کی یہاں ہماری ایشوز اس میں رہے ہیں۔ دا بیسٹ تھنگ، میں اس لیے ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ یاد دینا چاہتا ہوں، دا بیسٹ تھنگ از ٹو ڈی ریگولیٹ بوتھ آف دس اینڈ ٹو اینڈ۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا یہ دقت ضرور آئی ہے کہ ہم نے یہ ایکسیپٹ تو کر لیا، لیکن ایک تو ابھی تک ہم نے اینڈ ٹو اینڈ نہیں کیا، اور نمبر 2 ہمیں یہ ٹرانزیکشن جو ہے اس کو ذرا بہتر طریقے سے مینج کرنا ہے۔ اس کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے مالک بھائی، کہ 60% آف کنٹریز ایگریکلچر جی ڈی پی از ایکچولی لائف اسٹاک اینڈ ڈیری، تو اس پہ بھی ہم نے بہت فوکس رکھنا ہے اور اس کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں۔ اب آگے آ جائیں جی تھوڑا سا بجٹ اور ٹیکسز پہ اور فائنینسنگ پہ۔ میں تھوڑا سا فائنینسنگ پہ اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ انیبلر، خاص طور پہ ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے۔ اب ایگریکلچر کریڈٹ بڑھ گیا جی 15% ایئر آن ایئر، یہ اچھی بات ہے، لیکن ابھی ہم نے جو اسکیم شروع کی ہے زرخیزی، جس میں سے 300 ارب روپیہ ڈسپرس ہو رہا ہے چھوٹے کسانوں کے لیے۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی، چونکہ میرا خود بینکنگ کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، اور بیکاز دا بینکس ڈڈ ناٹ اسٹیپ اپ، ہم نے سب کچھ آڑتیوں کے حوالے کر دیا۔ تو یہ جو اب قرضے مل رہے ہیں، دس از وداؤٹ کولیٹرل۔ تو مالک بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے کہا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ۔ ان پٹ کاسٹ میں بجلی کی کاسٹ ہے، فرٹیلائزر کی کاسٹ ہے، یہ کاسٹ وغیرہ تو گورنمنٹ طے کر رہی ہے نا، پرائسز طے کر رہی ہے کہ بجلی کتنے کی ہے۔ تو اگر وہ چیزیں سر یہ ایک ایسی جی جو بجلی بھی آپ میں کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال وی گیو بلینز آف روپیز جسٹ ان ون پروسیس پروونس وچ از بلوچستان، جو وہاں سولر ٹیوب ویل کے لیے ہم نے پیسے دیے، تقریباً 50 بلین روپے ہم نے وہاں دیے تاکہ وہ بجلی کی گرڈ سے نکل جائیں۔ نہیں، ابھی ہم کاٹن پہ چلے جائیں۔ رجب صاحب اگر ہم صرف کاٹن کراپ کی بات کر لیں، بیکاز آپ اس پہ 2.65 بلین کی اس سال امپورٹ کریں گے، پچھلے سال بھی ہم نے $1 بلین پلس اس پہ خرچہ ہے۔ میں تو وہ پوچھ رہا ہوں کہ کاٹن کراپ کے اوپر جو آپ کا سارا ٹیکسٹائل آپ کا ایکسپورٹ بیس کرتا ہے کاٹن کے اوپر، تو وہ امپیکٹ اس کا ڈائریکٹ آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس پہ بھی ہے۔ تو ہم $2.65 بلین لگا رہے ہیں اس پہ، تو وائی آرنٹ وی ہیلپنگ آؤٹ دا فارمر؟ دیکھیں اس میں جو ہم اب کام کر رہے ہیں مالک بھائی،
اور پھر وہ آپ یہی کہیں گے کہ ہم کر رہے ہیں، کب کریں گے ایٹسٹرا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں اس لیے وہ چیزیں پہلے بتا رہا تھا کہ جو ہم کر چکے ہیں، اور تاکہ یہ آپ نہ کہیں کہ آپ کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے ہیں. اس میں تھوڑا سا آخری بات یہ بھی کر دوں کہ جو کسٹمز ڈیوٹیز ہیں، ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز ہیں، ریگولیٹری ڈیوٹیز ہیں آن آل دیٹ اکوپمنٹ وچ گوز انٹو سورٹ آف ویلیو ایڈڈ مشینری، جو آپ باہر سے ہارویسٹرز منگواتے ہیں، ٹریکٹرز منگواتے ہیں اور باقی چیز، وہ ہم نے سب صفر کر دی ہیں. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کام شروع ہوتا ہے مالک بھائی فرام سیڈ، getting the right seed in the hands of the farmers. The reality is for decades we have done zero, zilch, zippo in terms of R&D. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کا کام تھا، and administration after administration after administration. تو آپ کا بھی تو یہ تیسرا بجٹ ہے نا اورنگزیب بھائی، آپ کا بھی تو تیسرا بجٹ ہے. پچھلے 3 سالوں میں آپ نے اس کو کیوں نہیں کچھ کیا؟ نہیں دیکھیں، اب جو پالیسی بورڈ اس پہ بن چکا ہے، سیڈ پہ، اس پہ اب بالکل ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کو صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ آئی ایم نو ایکسپرٹ آن زراعت یا ایگریکلچر، لیکن جس بینک کو میں چھوڑ کر آیا تھا، میں نے زرعی سروسز لمیٹڈ کمپنی میں نے بنائی تھی، جو اب اچھے اس کے ڈیرے شیرے کھل رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہے یہاں کیا ہوتا ہے. میں 2 ہفتے پہلے کمالیہ رہ کے آیا ہوں، اور میں اس لیے آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری ہم خود لیں گے. لیکن میں وہاں کسانوں سے بیٹھ کے آیا، اور اس میں کچھ کسان ایسے تھے جو گندم پہ 30 مونڈ سے 40 مونڈ کی ان کی ییلڈ تھی، یا شاید اس سے بھی کم تھی. مالک بھائی اسی جگہ میں نے ان کسانوں کو بھی ملا جن کی ییلڈ 70 سے 72 مونڈ پہ تھی. دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. میں انڈسٹری کو بھی یہی کہتا ہوں، ایگریکلچر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے، حکومت کو جو کام کرنا ہے ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے اپنی اگرونمی بہتر کی، انہوں نے تھوڑا سا ایگ ٹیک کا استعمال کیا، اور انہوں نے اپنی ییلڈ بڑھائی. تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں. جو ہمارا کام ہے وہ ہم ضرور کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن جو کسانوں نے بھی، اور خاص طور پہ میں چھوٹے کسانوں کی بات کرتا ہوں، وہاں آپ کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ ہم جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کیسے ریڈیوس کریں، اینڈ دیٹ از ورک ان پروگرس.